بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن انتخابی نشان کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی نے سماعت کی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی درخواست پر جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی نے سماعت کی ہے، جس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور کبھی امکان ہے کہ فیصلہ آج ہی سنا بھی دیا جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی درخواست پر جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی نے سماعت کی ہے۔ سماعت کے بعد آج یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ فیصلہ کچھ ہی دیر بعد سنا بھی دیا جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف عزیز۔ کاشف، کہیے گا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، کچھ بتایا گیا کب تک سنایا بھی جائے گا؟ جی بالکل، پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان کے حوالے سے کیس جو ہے اس میں فریقین کے دلائل جو ہے وہ سنے گئے۔ گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ میں صبح سے شام تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل جو ہے وہ سنے گئے تھے۔ آج صبح 9 بجے دوبارہ جو ہے فریقین کے دلائل جو ہے وہ سنے گئے، جس میں الیکشن کمیشن سمیت 15 فریقین نے اپنے دلائل جو ہے وہ پیش کر رہے تھے، تاہم 6 فریقین آج جو ہے وہ دلائل پیش کر سکے اور فریقین کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے علی ظفر بیرسٹر صاحب نے اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کے سکندر محمد نے اپنے دلائل پیش کیے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے پشاور ہائی کورٹ کے عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور عدالت کے مطابق کچھ ہی دیر میں آج ہی فیصلہ سنایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ ہی دیر میں فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اور کاشف، یہ بھی کہیے گا کہ کیا کچھ آثار نظر آ رہے ہیں کہ فیصلہ کس حد میں سنایا جائے گا، کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اگر ہم بات کریں تو یہ قبل از وقت ہوگا، تاہم جتنے بھی دلائل سنے گئے اس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کے لیے نوٹسز بھیجے گئے تھے، تاہم انتخابات وقت پر نہ ہونے اور الیکشن کے نوٹس کا عمل نہ لیتے ہوئے انہوں نے الیکشن کا جو طریقہ کار تھا اس سے بھی اعتراضات کیے اور انہوں نے کہا کہ جو فارم 16 انہوں نے سبمٹ کیا تھا اس پر جو دستخط تھا پارٹی کے ہیڈ کا وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے وکیل نے اپنے دلائل پیش کیے اور اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کا طریقہ کار تھا وہ بالکل قانون کے مطابق اور قانون کے مطابق اس پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے پشاور میں الیکشن کرائے ہیں اور جتنا وقت ان کو دیا گیا تھا اس کے اندر انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنا فارم جو ہے وہ جمع کیا تھا۔ آج کے دلائل میں جو فریقین تھے انہوں نے کہا کہ مختلف چارچودہ سے ایک فریق کے وکیل نے دلائل پیش کیے کہ آج جو یہ فیصلہ جو ہونا ہے اس میں جو الیکشن ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا، اس میں وکیل نے یہ دلائل پیش کیے کہ میرا موکل جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لینا چاہتا تھا، تاہم انتخابات سے وہ جو ہے باخبر نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے بھی اعتراض کیا۔ پھر عدالت نے سوال کیا موکل کے وکیل سے کہ آیا آپ ٹھیک ہے، بیٹ یعنی کا کہ ہم کہہ نشان سکتے ہیں کاشف کہ اب سے کچھ ہی دیر میں فیصلہ آنا متوقع ہے۔ آپ ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ سے مزید اپڈیٹس بھی لیتے ہیں۔ ہم اس وقت جوائن کیا ہے بیورو چیف پشاور صفی اللہ گل نے۔ صفی اللہ، کہیے گا، ہم نے دیکھا اس سے قبل بھی بیرسٹر گوہر کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ سے کافی امیدیں وابستہ کی گئی تھی اور اس بار بھی یہ سماعت اب وہاں پر ہوئی اور دلائل دینے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے؟ جی، اگر ہم دیکھیں کہ کل سے جو جس طرح کی یعنی دلائل اور پھر اس پہ کراس کویشچننگ اور پھر جس انداز میں یعنی اگر ہم وہ کہیں کہ وہ ماحول اور باڈی لینگویج جو یعنی بتا رہا ہے تو وہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسی یعنی شاید ریلیف ملے، لیکن ہم نے پاس میں لیکن یہ چیز ضرور دیکھی کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی نے یعنی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جب بلے کے یعنی اس کے
خلاف جب انہوں نے پشاور ہائی کورٹ ریویو کیا تو پہلی ہیئرنگ میں تو ان کو ریلیف دی گئی تھی، لیکن پھر اسی ہائی کورٹ کے دوسرے جج نے جو ہے وہ ریویو پٹیشن پر وہ بلے کے نشان کا جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھ دیا تھا۔ اب چونکہ 9 تاریخ کے لیے یہ فکس ہوا تھا اور کل سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دلائل پیش کیے گئے اور پھر جس انداز میں یعنی کویسچننگ اور پہلے یعنی علی ظفر اور علی گوہر جو پی ٹی آئی کی طرف سے یعنی دلائل دے رہے تھے اور پھر یعنی جو سکندر مومن جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو بار بار یہ بات بھی آئی، لیکن آج جو ہے علی ظفر جو پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ ہی کے جو کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بات بھی آئی کہ یعنی یہ جوریسڈکشن کا بھی ایشو ہے، تو اس پر بھی یعنی انہوں نے پھر پشاور ہائی کورٹ کی یعنی بہت سے کیسز اور فیصلے جو ہیں وہ بھی یعنی پڑھ کر سنائے۔ تو ابھی یہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد لگ یا ماحول تو اس انداز میں رہا ہے کہ شاید یعنی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے، لیکن حتمی بات تو وہی ہوگی کہ جو یعنی فیصلہ جب سنایا جائے گا تبھی پتہ چل سکے گا کہ ایکچولی یعنی وہ آیا یہ بلہ جو ہے وہ نشان جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے برقرار ان کو رکھا جائے گا، ان کو واپس مل جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ دوسری صورت میں جیسے آج انہوں نے سپریم کورٹ سے تو واپس لے لیا، لیکن پھر آخری جو ان کے پاس وہ یہی ہوگا کہ پھر اس کے خلاف جانا پڑے گا، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ صحیح، ان کی فیصلہ تو محفوظ ہو چکا ہے اور بلے کا نشان ملے گا یا نہیں یہ فیصلہ بھی کچھ ہی دیر میں سامنے آ جائے گا۔ بیورو چیف پشاور صفی اللہ گل آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساتھ ہی ساتھ کاشف عزیز آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔